إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامیہ. حاضرین جمعہ اور اسلامی بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے 30ویں پارے کی ایک مکمل سورہ تلاوت کی. یہ سورہ سب کو یاد رہتی ہے، سب اس کو پڑھتے ہیں، کچھ صحیح پڑھیں گے کچھ غلط پڑھیں گے، لیکن تیسرے پارے کی اکثر صورتیں یاد رکھتے ہیں لوگ. والضحیٰ سے لے کر والناس تک عام طور پر لوگوں کو یہ صورتیں یاد رہتی ہیں، سب کو یاد رہتی ہیں. یہ سورہ مبارکہ مکے میں نازل ہوئی. ہم جائزہ لیں معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اتنا بگاڑ کیوں ہے؟ لڑکے بے راہ رو کیوں ہوتے جاتے ہیں؟ مائیں کیوں بگڑتی جاتی ہیں؟ لڑکیاں کیوں اپنا ایمان دین چھوڑ کے غلط حرکتیں کرتے ہیں؟ کتنی خرابیاں سوسائٹی کی غور کریں گے، اس کی ایک ہی وجہ ہوگی: ایمان نہیں ہے. ایمان نہیں ہے، یوں کہیے ایمان کمزور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا: تم میں سے کوئی آدمی کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے، اپنی طاقت سے روکے. اگر نہیں روک سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے، تو بات کر کے اس کو سمجھا کے روکے. اگر وہ بھی طاقت نہیں ہے، دل سے برا جانے، نہ اس سے دوستی کرے، تعلق رکھے، نہ اس سے کوئی محبت رکھے، نہیں. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان. برائی کو دیکھ کر روکے بھی نہیں، بولے بھی نہیں، دل سے برا بھی نہیں مانے، تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے. رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. اس لیے جب ہم برائی کا ماحول دیکھتے ہیں، سمجھ میں یہ آتا ہے ایمان نہیں ہے. ایمان اگر ہوتا دل میں مضبوط، کتنا ڈر ہوتا کیا اللہ کا. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. فلا تخافوا وخافونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اللہ ایسا کہتا ہے. فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. کتنی جگہ اللہ کہتا ہے. ایمان کا فائدہ یہی ہوتا ہے، انسان سدھر جاتا ہے، انسان سدھر جاتا ہے. مکے کی جتنی آیتیں ہیں، جتنی صورتیں ہیں، زیادہ تر ایمان کی باتیں ہیں. نماز کی باتیں نہیں ہیں، شراب نہیں پینا یہ نہیں ہے، سود نہیں لینا یہ نہیں ہے، البتہ ایمان کی باتیں ہیں سب. ابھی میں نے جو سورہ پڑھی آپ دیکھتے جائیے. ایمان لاؤ. اذا زلزلت الارض، قیامت آنے والی ہے. یہ زمین ایسا اس میں بھونچال آئے گا، نیچے اوپر کی سب چیزیں
نیچے کی چیزیں اوپر اٹھ کر آ جائیں گی. انسان دیکھ کے حیران ہو جائے گا. لوگ بھی قیامت کے قریب کھڑے ہو جائیں گے قبر سے نکل کر. زمین اپنا کیا خزانہ ہے سب نکالے گی. وقال الانسان ما لہا، کیا ہو گیا آج؟ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بات کرے گی. کیا پڑھے گی؟ بأن ربک اوحی لہا، تمہارے رب نے کہا سب نکالو، میں نکالی. زمین بھی اللہ کے حکم کو مان کر چلتی ہے. اس کے بعد جتنی صورتیں ہیں سب یہی ہے، تمہارے ایمان لاؤ، ایمان مضبوط ہو تو پھر تمہارے ایمان کا اعتبار ہے، ورنہ تو ایمان کا اعتبار نہیں ہے. والعادیات کہا گیا، الہاکم التکاثر کہا گیا. پھر اس کے بعد یہ جو صورت میں نے القاریہ پڑھی یہ ہے. اس کے بعد الہاکم التکاثر ہے. اس کے بعد والعصر ان الانسان لفی خسر ہے. اس کے بعد ویل لکل ہمزۃ لمزہ. یہ پوری صورتیں ایک بعد دیگر ہیں ایمان پر ابھارتی ہیں. اللہ ہے، اللہ سے ڈر کر چلو، اللہ سے ڈر کر چلو، اپنی زندگی کو سدھارو. پوری صورتیں، کتنی صورتیں ایسی ہیں جی، اللہ اکبر. ایمان اگر نہیں ہے برائی پر برائی کرتے چلے جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ پر ایمان لائے، جنت پر ایمان لائے، جہنم پر ایمان لائے، تقدیر پر ایمان لائے. ایمان کا کیا اثر ہوا؟ کچھ بھی ہو جائے ایمان سے 1 انچ نہیں ہٹے. ایمان کی مضبوطی ایسی ہے، تکلیف ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، کچھ بھی ہو جائے نہیں، کوئی پرواہ ان کو نہیں ہوتی، بس اللہ راضی ہو جائے، ان کو یہ فکر ہوتی ہے. اسی لیے صحابہ کرام میں سے ایک بھی صحابی ایمان لانے کے بعد ایمان چھوڑ کر نہیں نکلے. اتنی سب مصیبتیں، اتنی سب پریشانیاں ہوئی. حضرت بلال کو، حضرت خبیب کو، حضرت خباب کو، حضرت عمار ابن یاسر کو، ان کے والد یاسر کو اور ان کی والدہ سمیہ کو. ایمان چھوڑے، مان لیا اچھی بات ہے، آئندہ سے میں ایسے نہیں کروں گا، دین کو چھوڑ دیتا ہوں. ہمارے کہتے تھے بلال رضی اللہ عنہ سے، تو دین سے باز آ جا، دین کو چھوڑ دے، ہم تجھے آزاد کر دیتے ہیں. کہا احد احد احد، میں اللہ ہی کو مانوں گا. قل هو اللہ احد کہہ دو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجھی نہیں. تو کتنی تکلیفیں ہوئی جی. ایمان کا اثر، ایمان اگر دل میں مضبوط ہو آدمی برائیوں سے دور رہتا ہے. چھوٹی برائی بھی کرتے ہوئے کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے، اللہ نے مجھے دیکھ لیا، اللہ کیا مجھے حساب دینا ہے. کتنی توبہ کرتا، کتنی معافی چاہتا اللہ سے کوئی گناہ کر کے، اتنا ایمان مضبوط رہتا. لیکن جن کا ایمان کمزور رہتا یا ایمان تقریباً نہیں رہتا، ایسے لوگوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، نہ بیوی شوہر کے، نہ شوہر بیوی کے، نہ باپ بیٹے کے، نہ بیٹا باپ، کوئی کسی کا کام نہیں دے گا. اتنا ہولناک منظر ہے، سمجھ میں نہیں آتا. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے بھئی عربی ہے، معنی معلوم نہیں. معنی جب معلوم ہوا تو سمجھنا چاہیے نا، پوچھنا چاہیے، قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے. ایمان مضبوط ہونے کے لیے قرآن اور حدیث سمجھ کے پڑھنا ہے، تب ایمان مضبوط ہوتا ہے. خالی نماز میں پڑھتے رہے قرآن، ایمان مضبوط نہیں ہوتا. نماز پڑھ لیتے، سجدہ کر لیتے، وضو بھی کر لیتے، اور صاحب دھوپ میں بھی چل کر آتے مسجد کو، اور ٹھنڈی کے دنوں میں فجر میں بھی آتے، یہ سب کام کرتے، لیکن امام کیا پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ معلوم ہونا چاہیے. تو نہیں معلوم ہوتا ہے تو ایمان نہیں مضبوط ہوتا ہے، ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے. ایمان کی مضبوطی بہت ساری گناہوں سے دور رکھتی ہے، نیکیوں کی خواہش بے حساب ہو جاتی ہے.
صاحب ہم کو اللہ اتنا دے گا، اتنا دے گا. اس لیے نماز پڑھنے کے بعد بھی آدمی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، قل واللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتا ہے. مغرب کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبے پڑھتا ہے. فجر کی نماز کے بعد بھی یہ سب دعائیں 100 مرتبے پڑھتا ہے. اس کو یقین ہے نا اتنا ثواب ملے گا. تھوڑی دیر ہم لوگ اتنی نیکی کرتے ہیں، کتنا ثواب ملے گا اللہ کے پاس. 100 گناہ مٹائے جائیں گے، 100 ثواب ملیں گے. اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی آدمی غلام آزاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا. اتنی بڑی فضیلت. یہ غلام نہیں، 10 غلام کو آزاد کرے گا، اور وہ دنیا کا بہترین آدمی، مسلمانوں کا بہترین آدمی ہوگا. اگر 100 سے زیادہ پڑھے وہ اس سے بڑھ جائے گا. اس طرح ایمان ہو تو کتنا ہوتا ہے، یقین ہو جاتا اللہ پر، اللہ دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتیں نازل کر کے ہم کو تنبیہ کی ہے اور ایمان کو مضبوط کرنے کی تاکید کی ہے. دنیا میں آنے کے بعد انسان ایک تو اپنے خواہشوں کا شکار ہے. بہت سارے لوگ اپنے خواہشوں کے شکار ہوتے ہیں. اسی خواہش نفس کی وجہ سے بہت سارے گناہ بھی کرتے ہیں. یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. جیسے ایک مرتبہ کوئی ہم شراب پی کے دیکھ لیں گے پھر نہیں کریں گے. ایک مرتبہ سنیما دیکھ لیں گے پھر نہیں دیکھیں گے. یہ سب خواہشات نفس ہیں. دوسرا، گناہ کو دیکھ کر اچھی لذیذ چیز جو اس کو سمجھ میں آتی ہے اس کو دیکھ کر صبر کرنے کی ہمت نہیں ہے، صبر کرنے کی توفیق نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ لے، بار بار دیکھتا رہے گا، بار بار دیکھتا رہے، اس کا ایمان جاتا رہے گا. ایمان کمزور ہونا. ایمان اگر مضبوط ہوگا، ایک مرتبہ نگاہ پڑنے کے بعد اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ یہ غلط ہو گیا، اللہ مجھے معاف کر دے. ایسے خواہش نفس اس کے اندر رہتا ہے. شیطان بہکاتے رہتا ہے. شیطان نے تو چیلنج کیا نا، سارے انسانوں کو میں گمراہ کر کے رکھوں گا. تیرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں، ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا، میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا. یہ ساری باتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اب اللہ نے کہا قیامت کے تعلق سے بہت ساری صورتوں میں سے ایک سورہ قاریعہ ہے. قاریعہ کا مطلب کیا ہے؟ کھٹکھٹانے والی. زور سے جیسے دروازہ کھٹکھٹاتے نا، ویسے معمولی نہیں. القاریعہ خوب زور سے کھٹکھٹانے والی. یہ قیامت آئے گی، ایسا زلزلہ آئے گا، ایسی آواز آئے گی کہ صاحب مت کچھ پوچھئے. ہماری آنکھوں کے سامنے ہم کو نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ نے جو بات بیان کی ہے اس پر ہمارا پکا ایمان ہونا چاہیے. کسی چیز کی اہمیت کے لیے اچھا تم کو معلوم کیا یہ کیا چیز ہے، تو ایسا اللہ تعالیٰ خود پوچھتا ہے. القاریہ، کھٹکھٹانے والی، دندناتے ہوئے آنے والی. 1 منٹ میں ساری بلڈنگیں، ساری عمارت تباہ و برباد ہو جائیں گی، سارے انسان مر جائیں گے، سارے جانور مر جائیں گے، سارے درخت ختم ہو جائیں گے، زمین میں ایک انقلاب آ جائے گا. یہ ساری چیزیں دندناتے ہوئے آئے گی، کھٹکھٹاتے ہوئے آئے گی، وارننگ کرتے ہوئے آئے گی. القاریہ ملقاریہ، تم کو معلوم ہے قاریہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. سارے انسان اس دن جو پتنگے ہوتے ہیں، لائٹ کے پاس آپ دیکھتے ہیں پتنگے روشنی، خاص کر ذرا بارش کے دنوں میں پورے پتنگ آ کر گھومتے رہتے ہیں. کچھ سمجھ میں نہیں آتا ان پتنگے کو کیا ہے، کیسے گھومتے ہیں. ویسے انسان قبر سے اٹھ کے ایسے بھاگیں گے، ایسے دوڑیں گے جیسے لائٹ کو دیکھ کے یہ پتنگے آتے ہیں. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. سوچ کر دیکھیے ہم اس وقت کو یاد کرتے ہیں کیا؟ کتنی ہولناک گھڑی ہوگی.
ایسی آیتیں جب ہم سنتے ہیں فوراً اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس دن میرا انجام اچھا رکھ، اللہ اس دن مجھے پریشانی سے، عذاب سے بچا، اللہ جہنم سے بچا۔ ایسی آیتیں سنتا ہے فوراً مومن کے دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ مجھے نیک لوگوں میں میرا حشر کر اللہ۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث،